کرائی جائے. یہ ایسی رسم ہے جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے, اور خصوصاً ان لوگوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے جو اپنے طور پر اپنے مردے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. سب سے بڑا حق جو مردے کا اس کے اوپر قرض کا رہا کرتا ہے, اس کے قرض کے ادا کرنے کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے ہیں. اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق رہا کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. اور خود نماز پڑھ کر کے اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. اگر وہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا تھا تو اس کی طرف سے کسی کو حج کرنے نہیں بھیجتے ہیں. البتہ قرآن کھانے کے لیے چونکہ اس کے اندر نام ہوتا ہے, دیکھ چڑھانے کے لیے چونکہ اندر نام ہوتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں نے بڑا اچھا کیا اپنے باپ کے لیے, اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا, تو ایک رسم کے طور پر یہ چیزیں ادا کی جا رہی ہیں. اس کا کم سے کم قرآن اور حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے نہ تو خود کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہونا چاہیے. ایسی مجلسوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے. ایصال ثواب کے مشروع طریقے متعدد ہیں جسے میں آج آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. پچھلے ہفتے جو یہاں پر درس ہوا تھا ہمارے صاحب نے یہاں پر اس کو تفصیل سے رکھا تھا. میری سلسلے میں ایک کیسٹ ہے ایصال ثواب کے مشروع طریقے, اس کو سن کر کے معلومات کر سکتے ہیں. البتہ مختصر طور پر یہ دیکھیں ایصال ثواب کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے دعائیں کریں. کس کے لیے؟ میت کے لیے. باپ ہے, بھائی ہے, دوست ہے, احباب ہیں, ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں, کثرت سے دعائیں کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو سکے ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں, صدقہ اور خیرات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ اور خیرات کرنا, اس کی اجازت دینا ثابت ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقے جاریہ کا کچھ انتظام کر دیا جائے, صدقے جاریہ کا انتظام کر دیا جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر لوگوں کے کچھ حقوق ہیں تو اس کو سب سے پہلے ادا کیا جائے. قرض ہے تو ادا کیا جائے, کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا تو اس کو ادا کیا جائے, ہے کہ نہیں. ان کے اوپر حج رہ گیا تھا اسے ادا کیا جائے, زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی ان کے مال سے وہ نکالا جائے, ہے کہ نہیں. یہ چیزیں ایصال ثواب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, انہی کے اوپر عمل کیا جائے, اسی میں فائدہ ہے. جی وہ حضرت بخاری شریف کی جو روایت حضرت براء ابن عازب کے حوالے سے ہم نے نقل کی تھی. حضرت براء ابن عازب کے حوالے سے وہ حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کام کا حکم دیا ہے. دیکھیے میں نے شاید اس کو کہیں نوٹ کیا ہو, نہیں نوٹ کیا ہو تو ویسے میں گنا دے رہا ہوں, مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے اسے نوٹ کیا ہے. ہاں یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے. 7 باتیں ہیں کہ جنازے کے ساتھ جانے کا, مریض کی عیادت کا, دعوت قبول کرنے کا, مظلوم کی مدد کرنے کا, اور ابرار المقسم, اگر کوئی بھائی قسم کھا لے رہا تو اس کی قسم کو پوری کرنے کا, ہے کہ نہیں ہے. اور چھٹی چیز افشاء السلام, سلام پھیلانے کا, اور جو آدمی چھینکے اس کی چھینک کے جواب دینے کا. یہ تقریباً جو ہے ساری چیزیں بخاری شریف کے اندر جو ہے متعدد جگہ یہ حدیث آئی ہوئی ہے. یہ 5 چیزیں جو کرنے کے بعد جنت میں جنتی نام لکھا جائے گا. ہاں یہ ایک بار نہیں بار بار. ظاہر بات ایک بار بھی کوئی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام لکھ دے گا. اب اس کو پھر توڑے نہیں, یعنی ایسا کام نہ کرے کہ جنت سے نکالا جائے, بھگایا جائے, ہے کہ نہیں. البتہ یہ ہے اس کے کہنے مطلب کہ یہ ایسے امور ہیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. اگر یہ کام اس نے کیا اور اس کے بعد اس کا فوراً انتقال ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے. کیوں؟ حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا انتقال نیک عمل کرنے کے بعد, کوئی بھی نیک عمل کرے اور اس کا انتقال ہو جائے, یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جس دن اس نے ایسا عمل کیا ہے اور اس دن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ انسان کیا ہے, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. کون 5 چیزیں؟ روزہ رکھنا, 1 دن کا روزہ ہے نا, جنازے کی
ساتھ جانا ہے نا, مریض کی عیادت کرنا, نہیں دعوت نہیں, مسکین کو کھانا کھلانا, اور جمعہ کی نماز, یہ 5 ہے. جمعہ کی نماز تو ہر بات تو نہیں ہو سکتی. ہاں تو وہی نا, جمعہ کے دن اگر کوئی نا, یہ 5 کا. ہاں 5 کا. اور بعض روایات میں ہے کہ غلام آزاد کر دینا اس کی جگہ پر, ہے نا, یعنی مسکین کو کھانا کھلانا, بیمار پرسی کرنا, غلام آزاد کر دینا, روزہ رکھنا, اور جمعہ کے اندر شریک ہونا, یہ 5. جمعے کا جو تذکرہ ہے چاہیے شرط لازم ہے کہ جمعے کے دن ہی ہو یہ. ہاں یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں جس نے ایسا کام کیا وہ کا نام جنت میں گیا. اب آپ کہیں گے کہ جمعے کا دن کا روزہ تو منع ہے نا, ہاں, لیکن جمعے کے دن کا روزہ مستقل رکھنا منع ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اس کی عادت ہے, اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ وہ 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے, تو جمعہ کا روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا نا. اس نے یہ سوچا ہے کہ عاشورہ کا وہ روزہ رکھتا ہے, اور عاشورہ 10 محرم کو آ گیا, روزہ رکھے گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میں عرفہ کا روزہ رکھوں گا. اچھا, اسی طریقے سے اس نے یہ کر لیا کہ ٹھیک ہے, ایک نظر مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو یا 29 کو میں روزہ رکھوں گا, اور جمعہ کے دن آ گیا, رکھے گا نہیں رکھے گا؟ وہ جو منع ہے جمعے کا دن کا روزہ رکھنا, خاص اس لیے روزہ رکھنا منع ہے, کوئی یہ سمجھ کر کے رکھے کہ ارے بھائی جمعہ بڑا مبارک دن ہے, چلو اس دن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں, ہے کہ نہیں, اس ناحیے سے منع ہے. یہ نیت ہے کہ 5 کام کرنا ہے, وہ یہ سمجھے کہ ہاں بھائی مجھے اور کوئی دن موقع نہیں ملتا ہے, میں ہر مہینے ہفتے میں مشکل ڈیوٹی پہ رہتا ہوں, پریشان, میں ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا, چلو میں اس دن روزہ رکھتا ہوں, تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ میں تو عمومی طور پر لوگ کہتا ہوں کہ وہ بھائی ہمارے جو ہفتے میں محنت کا کام کرتے ہیں, پریشان رہتے ہیں اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, ہے نا, تو اگر ان کو جمعہ کو فرصت ملتی ہے روزہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے. جی.